بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی وہ صورت جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ ماہ شعبان میں اس صورت کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی سب سے پرسکون اور آنکھوں کو روشن کرنے والی صورت کے حوالے سے ہے کہ جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ اس صورت کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی نہایت پیاری صورت ہے جس کی تلاوت ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، جو بندہ ماہ شعبان میں روزانہ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھتا ہے، چاہے وہ بیماری ہو، رزق کی پریشانی ہو یا کاروبار کی پریشانی، حتیٰ کہ جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد انشاءاللہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سختیوں سے اسے نجات ملتی ہے۔ یہ صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کے بے حد قریب کر دیتی ہے۔ بے شک جس طرح کے آج کل حالات ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اگر بندہ اس پریشانی سے نکل کر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے تو اس صورت کو ایک مرتبہ لازمی پڑھے۔ یہ صورت غریبوں کو امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر کوئی صبح پڑھے گا تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر کوئی رات کو پڑھے گا تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان کے اندرونی نظام کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو ختم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کی تلاوت اللہ تعالیٰ خود جنت میں فرمائیں گے۔ جو شخص ماہ شعبان میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے وہ سب عطا فرماتے ہیں جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ نہایت آسان سا عمل ہے، معجزات کو ظاہر کرنے والا عمل ہے۔ یہی وہ خاص عمل ہے جو دولت کو غیبی طریقے سے آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسا عمل ہے کہ جس نے ماہ شعبان میں یہ وظیفہ پڑھا وہ رزق کی فراوانی سے مالا مال ہو گیا، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی، اور صبح سے ہی اس کی زندگی میں برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، دولت کی طوفانی بارش برسنے لگی۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان میں پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کر اگر آپ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف 5 منٹ کا یہ عمل کر کے خود دیکھ لیں۔ تقدیر کے بند تالے اگر نہ کھلیں تو پھر کہنا، تقدیر ایسے انداز سے بدلے گی کہ آپ خود گواہی دیں گے کہ ہمارا مسئلہ چاہے پیسوں کا تھا، رشتوں کا تھا، تکلیف کا تھا، گھریلو جھگڑوں کا تھا یا کسی اور قسم کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہو گیا۔ ناظرین محترم، شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے عام دنوں سے زیادہ کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین کی طرف زیادہ نازل ہوتے ہیں، اور رب کائنات اپنے بندوں کو بار بار پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں دینے کو تیار ہوں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے میں بخشنے کو تیار ہوں، ہے کوئی ٹوٹا ہوا دل جسے میں جوڑ دوں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو صرف رمضان کی تیاری نہیں بلکہ رمضان کی خوشبو ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو زندگی بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ وہ طاقت ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول سکتا ہے۔ انسان سارا سال مشکلات میں گھرا رہتا ہے، رزق کی تنگی، گھریلو پریشانیاں، اولاد کی فکر، بیماریوں کی آزمائش، دل کی بے چینی اور دعاؤں کا دیر سے قبول ہونا، یہ سارے بوجھ مل کر انسان کے کندھوں کو جھکا دیتے ہیں۔ مگر شعبان وہ مہینہ ہے جو انسان کو آواز دیتا ہے، اے تھکے ہوئے بندے، ذرا رک جا، ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا، کیونکہ آج تیری تقدیر لکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ایک آہ، ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک سچی دعا برسوں کی محرومیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سوچو، جب تمہارا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہو اور تمہارا عمل اس کی بارگاہ میں رہا ہو تو تم کس حال میں ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام غفلت اور گناہوں کے ساتھ پیش ہو، یا قرآن کی تلاوت، ذکر، توبہ اور آنسوؤں کے ساتھ؟ اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو یہ صرف دنوں کی گنتی نہیں رہتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روحانی دعوت بن جاتا ہے۔ ماہ شعبان کا وقت ایسا ہے جیسے آسمان پکار کر کہہ رہا ہو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو بدلنا ہے بدل لو، جو ٹوٹ چکا ہے اسے جوڑ لو، کیونکہ یہ وقت عام نہیں ہوتا۔ اس مہینے میں جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے لوٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے ورق بدل دیتے ہیں۔
اور اگر کسی گھر میں اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی ایسی صورت کی تلاوت شروع ہو جس کا ہر لفظ رحمت ہو، جس کا ہر مفہوم شفا ہو، اور جس کی ہر آیت دلوں کو زندگی بخش دے، تو وہ گھر عام گھر نہیں رہتا، وہ گھر رحمت کا مرکز بن جاتا ہے، وہ گھر برکت کا دروازہ بن جاتا ہے، وہ گھر دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بن جاتا ہے۔ فرشتے اس گھر میں اترتے ہیں، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے، سکون اس فضا میں بس جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم وہاں ٹھہر جاتی ہے۔ ناظرین محترم، جب قرآن پاک کی کوئی صورت کسی گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ صرف الفاظ کی تلاوت نہیں رہتی، بلکہ وہ آسمان کی طرف ایک اعلان بن جاتی ہے اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت بن جاتی ہے۔ لیکن جب بات سورۃ الرحمن کی ہو تو یہ معاملہ اور بھی خاص ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جسے قرآن کی دلہن کہا گیا۔ یہ وہ سورت ہے جو بندے کو بار بار رب کی نعمتیں یاد دلاتی ہے اور دل میں شکر کا جذبہ بیدار کر دیتی ہے۔ سورۃ الرحمن وہ سورت ہے جس کا آغاز اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کے تعارف سے ہوتا ہے۔ الرحمن وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، جس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی اور جس کی بخشش کی کوئی حد نہیں۔ جب کوئی بندہ اس نام کو زبان پر لاتا ہے تو گویا وہ اپنی کمزوریوں، اپنی خطاؤں اور اپنی محرومیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ جب ماہ شعبان میں کسی گھر میں روزانہ سورۃ الرحمن کی تلاوت ہونے لگتی ہے تو وہ گھر نور سے بھر جاتا ہے، وہ دیواریں گواہی دینے لگتی ہیں، وہ فضا سکون سے مہک اٹھتی ہے، اور وہاں رہنے والے دلوں میں ایک ایسا اطمینان اترتا ہے جو نہ کسی دوا سے ملتا ہے، نہ کسی انسان سے، اور نہ ہی کسی دولت سے۔ یہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ سورۃ الرحمن بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے دکھ جانتا ہے، وہ اس کی خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ جب بندہ بار بار یہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تیری عطا ہے، اور جو نہیں ہے وہ بھی تیری حکمت ہے۔ یہ الفاظ صرف تلاوت نہیں بلکہ شکر کا وہ دروازہ ہے جس سے دعا کی قبولیت کا سفر شروع ہوتا ہے، کیونکہ جب بندہ شکر کے ساتھ جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن گھروں میں سورۃ الرحمن کی تلاوت ہونے لگتی ہے وہاں دلوں سے ناشکری آہستہ آہستہ نکلنے لگتی ہے، شکوے کم ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑنے لگتے ہیں، اور زبان پر دعا خود بخود آ جاتی ہے۔ ماہ شعبان کے دن وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور پر اپنی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو آواز دے کر کہتی ہے آجا میں تیرے لیے دروازہ کھول کر بیٹھی ہوں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آجا مانگ لے، رو لے، گڑ گڑا لے، کیونکہ یہ وقت تیرا ہے، اور اگر اس لمحے سورۃ الرحمن تیرے ہونٹوں پر ہو تو گویا یہ تیری دعا کے لیے سفارش بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم دعا تو کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے مگر ہم اس دروازے تک پہنچ ہی نہیں پاتے جہاں قبولیت لکھی جاتی ہے۔ سورۃ الرحمن اس دروازے کی کنجی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر اس کے دل میں شکر پیدا کر دیتی ہے، اور شکر وہ طاقت ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جب کسی گھر میں میاں بیوی مل کر سورۃ الرحمن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے درمیان محبت اور برداشت بڑھنے لگتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے ساتھ یہ سورت پڑھتی ہے تو ان کے نصیب میں خیر اور نور لکھا جانے لگتا ہے۔ جب کوئی بیمار اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل میں شفا کی امید تازہ ہو جاتی ہے۔ جب کوئی پریشان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ رب کی رحمت کا پیغام ہے۔ اور جب شعبان جیسے بابرکت مہینے میں یہ سورت کسی گھر میں روزانہ پڑھی جائے تو یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ وہاں دعا صرف مانگی نہیں جاتی بلکہ قبولیت کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ وہاں قسمت صرف بدلی نہیں جاتی بلکہ سنواری جاتی ہے۔ اسی لیے اہل دل ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ سورۃ الرحمن کو دل لگا کر پڑھو۔
یقین کے ساتھ پڑھو، امید کے ساتھ پڑھو، کیونکہ جو بندہ یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے پھر کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی ایک روحانی صدا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بار بار دہرا کر انسان اور جن دونوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم جس نعمت میں سانس لے رہے ہو، جس روشنی میں آنکھ کھولتے ہو، جس رزق سے تمہاری زندگی چل رہی ہے، جس سکون کی ہلکی سی جھلک بھی تمہیں نصیب ہوتی ہے، وہ سب میرے ہی کرم کا نتیجہ ہے۔ اب بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب کوئی بندہ سورۃ الرحمن کی تلاوت میں اس مقام پر پہنچتا ہے اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا، تو یہی لمحہ دعا کی قبولیت کا آغاز بن جاتا ہے، کیونکہ شکر کے بغیر دعا ادھوری رہتی ہے، اور سورۃ الرحمن شکر کو دل کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر وہ عاجزی پیدا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ عاجزی جس میں بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں، سب تیرا ہے۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان کے بابرکت دنوں میں جب کسی گھر میں بار بار یہ آیت گونجتی ہے تو اس گھر کی فضا بدل جاتی ہے، وہاں ناشکری کی جگہ شکر آ جاتا ہے، مایوسی کی جگہ امید آ جاتی ہے، بے یقینی کی جگہ یقین آ جاتا ہے، اور جب کسی گھر میں یقین آ جائے تو سمجھ لو وہاں دعا خالی نہیں لوٹتی، وہاں سے اٹھنے والی دعا عرش تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ شکر اور یقین کے پروں پر سوار ہوتی ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مانگنے سے پہلے تسلیم کرنا سیکھو، مانگنے سے پہلے یہ اقرار کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا کی، اب اگر میں ایک نعمت اور مانگ رہا ہوں تو یہ میری بے ادبی نہیں بلکہ تیرے کرم پر میرا یقین ہے۔ یہی یقین دعا کو طاقت دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے رو پڑتے ہیں کیونکہ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے امیر ہیں، حالانکہ وہ خود کو غریب سمجھتے رہے۔ ان کے پاس ایمان ہے، سانس ہے، آنکھیں ہیں، قرآن ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے مانگنے کا حق دیا ہے۔ یہی آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ تم مانگ سکتے ہو کیونکہ تمہارا رب دینے والا ہے۔ شعبان کا مہینہ ویسے ہی رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے، اور جب اسی مہینے میں سورۃ الرحمن کی تلاوت ہونے لگتی ہے تو گویا رحمت پر رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ اس وقت میں اس سورت کو پڑھنا ایسے ہے جیسے بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرض کر رہا ہو کہ یا اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، یا اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا اللہ تیرے سوا کسی اور دروازے پر نہیں جا رہا۔ اور جب بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے در پر آ جاتا ہے تو پھر اسے خالی لوٹانا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے اہل اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دعا کے ساتھ شکر شامل ہو جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا کسی آنے والی مصیبت سے بچاؤ بن جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر تمہارے گھر میں ایک مہینے تک یہی آیت گونجتی رہے، تمہارے بچے یہی آیت سنتے رہیں، تمہاری بیوی یہی آیت سنے، اور تمہارے دل کی دیواروں سے یہی آیت ٹکراتی رہے، تو کیا ممکن ہے کہ تمہاری دعا سنی نہ جائے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہاری تقدیر نہ بدلے؟ کیا ممکن ہے کہ تمہارے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہ ہو؟ یہی وہ راز ہے جو سورۃ الرحمن کے اندر پوشیدہ ہے۔ یہ سورت ہمیں مانگنے سے پہلے جھکنا سکھاتی ہے، رونے سے پہلے شکر کرنا سکھاتی ہے، اور دعا سے پہلے یقین پیدا کرتی ہے، اور یقین وہ دولت ہے جس کے بعد بندے کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ ناظرین محترم، ماہ شعبان ایک نہایت خاص اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی خاص دعوت لے کر آتا ہے جو سال کی ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتی ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کی طرف سے پیغام آ جائے کہ آج دربار کھلا ہے، جو چاہو مانگو، جو دکھ ہے بیان کر لو، جو ضرورت ہے رکھ دو، نہ کوئی روک ہے، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی رکاوٹ۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک رب کریم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، یہ وہ وقت تمہارے لیے ہے، آ جاؤ، مانگ لو، رو لو، توبہ کر لو، کیونکہ میں تمہیں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ انسان پورا سال مختلف دروازوں پر دستک دیتا رہتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کبھی دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی رشتوں سے امیدیں لگا لیتا ہے، اور جب وہاں سے مایوسی ملتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اصل دروازہ صرف ایک ہی ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ جو یہاں آ گیا وہ کبھی محروم نہیں ہوا۔ اسی لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے جو بندہ شعبان کے مہینے میں اپنے رب سے جڑ گیا وہ رمضان میں خود بخود سنور جاتا ہے، اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے، اس کے دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اتر آتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ دراصل دل کی صفائی کے دن ہوتے ہیں، نیت کے درست ہونے کے دن ہوتے ہیں اور تقدیر کے لکھے جانے کے دن ہوتے ہیں۔ اور جب انہی بابرکت دنوں میں کسی گھر کے اندر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع ہو جائے تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کو خاص دعوت دینا ہوتا ہے، یا اللہ ہم نے تیرے کلام کو اپنا سہارا بنا لیا، ہم نے تیرے نام کو اپنی پناہ بنا لیا، ہم نے تیری رحمت کو اپنا یقین بنا لیا۔ ایسے گھر پھر عام گھروں جیسے نہیں رہتے، وہاں برکت کا پہرا لگ جاتا ہے، وہاں رحمت کی چادر تان دی جاتی ہے اور وہاں دعا رد نہیں ہوتی۔ ناظرین محترم، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں تقدیر کی کتاب کھلی ہوتی ہے، جو لکھوانا ہے لکھوا لو، رزق کی کشادگی، قرض کی ادائیگی، اولاد کی کامیابی، بیماری سے شفا، گھریلو سکون، رشتوں کی آسانی، دل کی بے چینی کا خاتمہ، ہر حاجت اسی وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو، کیونکہ یہ وقت مانگنے کا نہیں بلکہ یقین کے ساتھ مانگنے کا وقت ہے۔ کتنے لوگ نظر آتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے معلوم ہوتا، کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ کچھ لمحے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پوری زندگی بدل سکتے ہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں، یہی وہ دن ہیں اور یہی وہ موقع ہے۔ یہ وقت پھر آئے یا نہ آئے ہمیں معلوم نہیں، ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا یا نہیں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوں گے یا نہیں۔ اس لیے آج اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موقع عطا کر دیا ہے تو یہ اس کی خاص عنایت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ وہ تمہیں بھلانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو بندہ اس موقع کو پہچان لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اصل دولت سورۃ الرحمن کے الفاظ میں چھپی ہے، اصل طاقت یقین میں چھپی ہے اور اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کے در پر جھک جانے میں چھپی ہے۔ اسی لیے ماہ شعبان میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کو معمولی نہ سمجھو، یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کہ اب ہم دنیا کے دروازوں پر نہیں جائیں گے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے در پر جائیں گے، اور جو صرف اللہ تعالیٰ کے در پر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کی قبولیت کے راستے پر چل پڑتی ہے۔ انشاءاللہ ناظرین محترم، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے رب سے کامل امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اس لیے نا امیدی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی۔ زندگی عجیب رنگ رکھتی ہے، کبھی اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ دل چاہتا ہے یہ لمحے کبھی ختم نہ ہوں، اور کبھی یہی زندگی انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے کہ دل ٹوٹنے لگتا ہے، امیدیں بکھرنے لگتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دکھ اور درد کے لمحات جتنے بھی طویل ہوں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی طویل سفر میں انسان ہمت ہار بیٹھتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، حالانکہ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو مانگے فوراً مل جائے، دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مگر جب اس کی مرضی کے مطابق نتیجہ سامنے نہیں آتا تو وہ تھک جاتا ہے اور یہی تھکن مایوسی میں بدل جاتی ہے۔ مگر یاد رکھو، نہ دکھ ہمیشہ رہتا ہے نہ سکھ ہمیشہ رہتا ہے، مشکلات کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کبھی بھی امید کا دامن نہ چھوڑے بلکہ مایوسی کے اندھیروں میں یقین اور صبر کا چراغ جلائے، کیونکہ یہی چراغ انسان کے وجود کو روشنی عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں مگر ہمیں فائدہ نظر نہیں آتا۔ اصل بات یہ ہے کہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ اکثر کچھ بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے وظیفہ بتانے سے پہلے ان غلطیوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی غلطی یہ کہ بعض لوگ نماز کی پابندی کے بغیر ہی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی عمل نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ نماز بنیاد ہے اور بنیاد کے بغیر کوئی عمل ثمر آور نہیں ہوتا۔
دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ وظیفہ کرتے وقت ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جانا یا اپنے عمل کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا عمل کی تاثیر کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے وظیفہ ہمیشہ خاموشی، یکسوئی اور تنہائی میں کرنا چاہیے تاکہ دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ وظیفے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، وضو کے بعد نماز ادا کریں، پھر ایسی جگہ بیٹھیں جہاں کوئی خلل نہ ہو جائے۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ درود شریف وہ مبارک عمل ہے جو دعا کو قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن پاک میں بھی دیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ناظرین محترم، درود شریف کے فضائل بے شمار ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں درود شریف وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، دعاؤں میں تاثیر پیدا کرتا ہے اور پریشانیوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جو دعا درود شریف کے بغیر کی جائے وہ قبولیت تک نہیں پہنچتی، اس لیے درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ درود شریف کے بعد اب جس سورت کی تلاوت کرنی ہے وہ ہے سورۃ الرحمن ہے۔ یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی یاد دہانی کرواتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کی تلاوت دل میں شکر پیدا کرتی ہے، اور شکر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب بندہ شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیوں میں کمی آتی ہے اور بندے کے اندر اللہ تعالیٰ پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ ماہ شعبان میں اگر کوئی بندہ روزانہ صبح یا شام اس سورت کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ناظرین محترم، ماہ شعبان میں سورۃ الرحمن کی تلاوت کو اپنا روز کا معمول بنا لیں، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ جو حضرات پڑھ نہیں سکتے وہ بالکل پریشان نہ ہوں، وہ صرف سکون اور توجہ کے ساتھ سورۃ الرحمن کی تلاوت سن لیا کریں، کیونکہ قرآن صرف پڑھنے ہی سے نہیں بلکہ سننے سے بھی دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے۔ جب بندہ خاموشی سے قرآن سنتا ہے تو اس کے دل کی سختی نرم ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر امید کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت سنتے ہی دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے اور انسان خود محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آہستہ آہستہ اس کے حالات بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں بلکہ سکون، صحت، عزت، اطمینان اور دل کا چین بھی رزق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ وہی پوری کائنات کا خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی حقیقی رازق ہے۔ سورۃ الرحمن کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام یا غنی، یا رزاق، یا شافع پورے 100 مرتبہ ملا کر پڑھنے ہیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر بھی شمار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جن کا تعلق بندے کی ضرورت، رزق اور شفا سے ہے۔ ان اسماء کو یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ پڑھ لیں، کیونکہ استغفار وہ عمل ہے جو بندے اور رزق کے درمیان حائل رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گناہ رزق کو روک لیتے ہیں اور استغفار رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ہر عمل کو مکمل بھی کرتا ہے اور قبولیت تک بھی پہنچاتا ہے۔ ناظرین محترم، جو شخص
ماہ شعبان میں یہ روزانہ عمل کو اخلاص کے ساتھ اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات میں بہتری پیدا فرما دیتے ہیں، تنگی آسانی میں بدلنے لگتی ہے، بیماریوں میں شفا کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور دعاؤں میں قبولیت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور اس پر مکمل بھروسہ کر لے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ روحانی عمل فائدہ مند لگا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسے مزید مستند اور دل کو جوڑنے والے اعمال آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی روحانی پیغام آپ سے رہ نہ جائے۔ ناظرین محترم، کامنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت نام تحریر فرما دیں، وسعت رزق اور دل کے سکون اور حصول ثواب کی نیت سے ضرور تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔